یعنی دنیا میں جیسے انسان شعور سنبھالتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا، اگر اس نے بنایا تو کیوں بنایا. میں تو کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کے زندگی کا صرف ایک کوسچن ہونا چاہیے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر چھوڑ دیا. کیا ہم اپنے کریٹر خود ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ ہمارے کریٹر ہیں؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کا تو ایک اپنا معاملہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے، آج سائنس کی برکت سے تو ہمیں جس طرح چیزیں پتہ چلی ہیں، اس کے بعد تو زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا. اور اس کے بعد میں جب یہ سوچتا ہوں میں تو ڈر جاتا ہوں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اب میں نے اس گاڈ کو تلاش کرنا ہے. جب آپ خدا کو تلاش کرنے نکلیں گے پھر خود بخود خدا کے جو قوانین ہیں، مورل لاز، جو مذہب کے قوانین ہیں، وہ سب کے سب آپ کو بڑے ریشنل لگنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب تک خدا کا تعارف نہیں ہوگا تو یہ کہنا کہ جی 5 وقت نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہوں گی ایسے شخص کے لیے جسے خدا کا تعارف نہیں ہے. تو پرپز آف لائف کو تلاش کریں، کریٹر کو تلاش کریں. کریٹر تک پہنچ جائیں تو پھر ول آف کریٹر کیا ہے، پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے معاملات چل سکیں. وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے، وہ اس کو یوز کر رہا ہے. جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں، موبائل کے ہم یوزر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے، اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا، اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا، تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے بارے میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں. اور سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا، ہم نے قانون قدرت پہ آ کے رک جانا ہے کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرب ہونی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے. جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے. گریویٹیشنل فورس ہے، پورے دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ فورس ہے نا، یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کرتی. آپ حیران ہوں گے ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات، ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر، کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں، اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد، اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں، اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی، نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو، وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے، اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم، اس کے پکنے کا ٹائم، اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں
وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. سائنس نے, دیکھیں ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی, میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں, یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر, تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا, یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا, اس کو کوئی بنائے گا, تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا, صبر کرو, فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن آگے چل. ہاں, وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا, تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. اب تو قیامت تک لگا رہا ہے, یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں یہ تو ڈیفینیشن ہے, لم یلد ولم یولد. سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے, یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے. یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے, ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا. نہ, یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا, تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے, وہ ہمیشہ سے. مجھے اللہ نے بغیر مرضی کے کیوں پیدا کیا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہو گیا, اب اس سے آگے چلنا ہے. اگر آپ اس سے آگے نہیں چلتے تو آپ اس بے وقوف خودکشی کرنے والے کی مانند ہے کہ جسے کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے کسی تالاب میں یا سمندر کے اندر, اور وہ یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا, میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارا. اور ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے یہ ندا دے کہ تم اس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلاؤ, تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے, فی الوقت تو اپنی جان بچاؤ. اور وہ کہ نہیں, کیونکہ مجھے پوچھے بغیر دھکا دیا گیا, میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا, میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلا. اگر ایسا کرنے سے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اکڑ کے زندگی گزارے, اور اگر ایسا کرنے سے بھی وہ مرتا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر شخص ندا لگا رہا ہے اس کی ندا پر چلے, کنارے پہ آ جائے, پھر آگے تحقیق کر لے. وہ شخص جو سمندر کے کنارے ندا لگا رہا ہے نا, وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ڈوبنے والی انسانیت ہے, اور وہ ندا لگانے والا بھی ایک سچا انسان ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے, اس طرح زندگی گزارو, اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. جنت میں جب پہنچ جاؤ گے پھر رب سے گلہ کر لینا. یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل جواب. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ تو بڑا سخت ہے. سورۃ الانبیاء میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا, کیونکہ کریٹر ہے. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا. اللہ نے اس طرح کے سوالات ہی بیان کیے ہیں, اسے کہا جاتا ہے will of God, کہ ہم اپنے رب سے کیوں محبت کریں, اس رب سے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابیاں ہیں.
میں اس سے ڈر کے زندگی تو گزار سکتا ہوں کہ مارا گیا، عشق نہیں کر سکتا۔ کس طرح عشق کروں؟ مارا گیا۔ تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کنسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے، جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی۔ میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں۔ اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا، تو بھی ہمیشہ رہے گا، تیرا بھی آرڈر چلے گا۔ تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں؟ محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کر۔ تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی، تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا، ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اس سے آگے چل، چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی، انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا سرکار۔ یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا۔